کا آیا بولیے ہجرت کرنی تھی تو ہجرت کرنا ضروری ہوا، مدینہ کی طرف جانا، اللہ کا حکم آ گیا چلو ہجرت کرو۔ اب صحابہ کرام کو حکم ہوا چلو بھائی ہجرت کرو۔ اب جو مکہ کے مشرک تھے وہ ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے، گھر بار نہیں چھوڑنے دیتے تھے۔ انہیں ڈر یہ تھا کہ یہ لوگ مکہ سے نکل گئے نا، جدھر جائیں گے اسلام پھیل جائے گا، لوگ مسلمان ہوں گے، ان کو مکہ میں رکھ کے مار دو۔ ان کو پلان بنا لیا تھا انہوں نے۔ آپ کو پتہ نہیں ہجرت کی رات ہمارے حضور کو بھی قتل کرنے کے لیے 40 کافر انہوں نے ہائر کیے تھے۔ انہوں نے ہجرت کرنے والوں کو پکڑ پکڑ کے نا قید کرنا اور ان کو مارنا، یہ پلان بنایا۔ اب کوئی رات کے ٹائم ہجرت کر رہا ہے اور کوئی دوپہر کے ٹائم جب لوگ کیلولا کر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت کوئی ہجرت کر رہا ہے۔ یعنی لوگ ہجرت کر رہے ہیں ان مشرکوں کی آنکھوں سے بچ کے۔ اب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کیسے کی، جناب مولا علی کے بقول سنیں۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں عمر نے جس انداز سے ہجرت کی ہے نا، کسی نے بھی اس انداز سے ہجرت نہیں کی۔ وہ کیا تھا؟ جناب فاروق اعظم چڑھے دن جناب فاروق اعظم نے اپنے گھر سے سامان اپنا تیار کیا، سواری پر باندھا، اپنی تلوار حمائل کی، کمان اپنے کندھے پہ ڈالا، نیزہ اپنے ہاتھ میں پکڑا، سارا رخت سفر باندھ کے نا سواری کو لے کے تو آپ مطاف میں آ گئے، خانہ کعبہ کے طواف والی جگہ میں۔ اور وہاں آ کے تو وہاں جو مشرک بیٹھے ٹولے بنا کے جناب فاروق اعظم نے سب کے سامنے خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ چکر کاٹا، طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد وہاں پہ رکعتیں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نا پھر کلے کلے ٹولے کے پاس جا کے فرمانا شروع کر دیا، او بھائی میں ہجرت کرنے کے جا رہا ہوں، مکہ چھوڑ رہا ہوں، اگر تم میں کو دم خم ہے، کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، بچوں کو یتیم کروانا، بچوں کو بن باپ کے یعنی یتیم کروانا ہے، اور اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو بے اولاد کروانا تو مجھے یہاں روک کے دکھاؤ ہجرت کرنے۔ جناب فاروق اعظم نے ان لوگوں کو یہ دھمکی لگا دی۔ اب وہ کون آئے جناب فاروق اعظم لڑنے کے لیے؟ پہلے تجربہ بڑا ہو چکا ہے نا، مارے کھائیں سب نے، کسی نے ناک توڑوایا، کسی نے جناب کان پھڑوائے، کسی نے اپنی آنکھوں کو جناب اپنے ہاتھ سے ضائع کروایا، کسی نے دانت توڑوائے، بڑا کچھ ہوا۔ جناب فاروق اعظم کھڑے اعلان کر کے فرمایا کسی میں دم خم ہے تو مجھے روک کے دکھاؤ۔ اچھا ذرا سننا غور سے، یہ کسی نے بھاگ کے خبر دے دی مکہ میں 20 فیملیاں رہتی تھی، 20 فیملیاں، ایسے لوگ مسلمان جو کلمہ پڑھ چکے تھے، ہجرت کرنے کے لیے ان کو کوئی ٹائم نہیں مل رہا تھا، موقع نہیں مل رہا تھا، وہ کمزور لوگ تھے، اور مکہ کے بڑے بڑے مشرکوں نے انہیں اپنی نظروں میں رکھا ہوا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی ہجرت کر کے یہاں سے نکلا ہم قتل کر دیں گے تم کو، تم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اب وہ فیملیاں پریشان تھی کہ ہمیں کو موقع ملے۔ جب ان کو پتا لگا عمر اکڑ گئے ان لوگوں کے سامنے اور عمر جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کر، ان کو پتا لگا فٹافٹ سامان باندھے، انہوں نے فٹافٹ سامان باندھ کے نا تو بھاگے بھاگے وہ بھی جناب فاروق اعظم کے پاس آ گئے، سانو بھی لے چلو۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ جنہیں جنہیں آنا ہے، میں اتنے کھڑا ہوا، سارے تیاری کر کے آ جاؤ۔ جناب فاروق اعظم کا اعلان تھا، 20 کی 20 فیملیاں تیار ہو کے جناب فاروق اعظم کے پاس آ گئے، اپنے بچے لے کر آ گئے، اپنے بیمار لے کر آ گئے، جو کچھ ہو سکا جو گھر سے اٹھا سکے لے کر جناب فاروق اعظم کے ساتھ آ گئے۔ جناب فاروق اعظم 20 لوگوں کو، 20 افراد، معاف کرنا 20 فیملیوں کو لے کر آپ مدینہ تک پہنچے، اور راستے میں کسی مشرک کی ہمت نہیں ہو سکی کہ آپ کو ہجرت کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیتا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ اس طرح سے جناب فاروق اعظم نے ہجرت فرمائی، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے مانگا جو تھا تو جس مقصد کے لیے مانگا تھا وہ مقصد تو پورا ہو رہا تھا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب مکہ سے مدینہ آ گئے تو قباء میں ٹھہرے۔ قصہ مختصر، فضائل کی کچھ بات کر لوں میں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر سے محبت کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان عمر سے بغض رکھتا ہے۔ حدیث سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آسمان کا ہر فرشتہ عمر سے، اور توجہ ہے کہ نہیں ہے، عمر سے محبت کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان عمر سے بغض رکھتا ہے۔ آپ اس کو سمجھ لیں کہ دنیا میں ہر وہ شخص جس کے سامنے جناب فاروق اعظم کا ذکر کیا جائے، اس کے ماتھے پہ بال آ جائے، وہ غصہ کرے، بغض کھائے،
سمجھ لیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق وہ انسان نہیں، وہ بدبخت شیطان ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ عمر سے زمین کا ہر شیطان نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ پیارے آقا نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین میں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں۔ زمین والے 2 وزیر فرمایا ابو بکر اور عمر ہیں، اور آسمان والے 2 وزیر فرمایا جبریل اور میکائیل ہیں۔ تو جس کے وزیر آسمانوں میں بھی ہوں، زمین پہ بھی ہوں، تو وزیر وہیں ہوتے ہیں جہاں پہ حکومت ہو۔ معلوم ہوا ہمارے حضور کی حکومت زمین پہ بھی ہے، آسمانوں پہ بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا پینے کے لیے۔ فرمایا دودھ کا بڑا پیالہ تھا، میں پیتا گیا، اتنا پیا کہ حتیٰ کہ دودھ میرے ناخنوں میں بھی نظر آنے لگا۔ خواب کی بات ہے نا، دودھ میرے ناخنوں میں بھی نظر آنے لگا۔ یاد رکھیں بھائی، نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں، نبیوں کے خواب وسوسے نہیں ہوتے، کبھی نبی کو جھوٹا خواب نہیں آیا، سمجھ آ گئی ہے؟ نبی کو کبھی بھی جھوٹا خواب نہیں کبھی آیا، نبی کو کبھی احتلام نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، احتلام ہوتا ہے بندے کو سوتے ہوئے جب شیطان کا حملہ ہوتا ہے، تو نبی پر یہ حملے نہیں ہوتے، نبیوں کو کبھی احتلام نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، رات کو سوتے کبھی غسل فرض نہیں ہوا نبیوں کے اوپر، اور جس کو احتلام ہو وہ نبی نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے اتنا پیا کہ میں سیر ہو گیا اور دودھ بچ گیا۔ فرمایا پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا اور عمر سارا پی گیا، عمر سارا پی گیا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں حضور اس کی کیا تعبیر ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر ہے علم۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ علم، کہ مجھے دودھ کا پیالہ جو دیا گیا وہ علم عطا کیا گیا مجھے، میں نے اتنا پیا، علم اتنا حاصل کر لیا، اتنا سیکھ لیا میں نے علم اللہ سے، حتیٰ کہ میرے ناخنوں میں بھی وہ علم ظاہر ہونے لگ پڑا، اور میرا بچا ہوا جو علم تھا وہ عمر فاروق کو دے دیا گیا۔ کس کو دے دیا گیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر خواب کے بارے میں ارشاد فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا کہ میں ایک کنویں پہ ہوں اور میں نے کنویں سے ڈول نکالے، میں نے کنویں سے ڈول نکالے، لوگوں کو شراب کیا۔ فرمایا پھر میرے بعد ابو بکر آیا اور ابو بکر نے تھوڑے سے ڈول نکالے، بڑی مشکل سے لیکن نکال لیے، اور پھر ابو بکر گیا تو اس کے بعد فرمایا کون آیا؟ عمر بن خطاب آیا، اس نے اتنا پانی نکالا، ڈول اتنے نکالے کہ لوگوں کو بھی شراب کر دیا، لوگوں کو بھی شراب کر دیا۔ اس حدیث کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب ہے نبی کریم علیہ السلام کی حیات پاک جو آپ نے ساری زندگی محنت کی ہے، ڈول نکال نکال کے لوگوں کو شراب کیا، وہ دین اسلام ہے۔ پھر جناب حضرت ابو بکر صدیق نے 2.5 سال دور خلافت آپ کا گزرا ہے، اور 2.5 سال میں آپ نے بڑی مشکلیں دیکھی ہیں۔ ختم نبوت کے جو منکر تھے ان کے ساتھ بھی جنگیں کرنی پڑی آپ کو، زکوٰۃ کے منکروں سے بھی جنگیں کرنی پڑی، بڑی تکلیف میں تھے لیکن کامیاب ہوئے جناب ابو بکر صدیق۔ اور ان کے بعد 10 سال کا دور خلافت ہے جناب عمر فاروق کا۔ حضور نے فرمایا پھر جب عمر آیا نا، اتنے ڈول نکالے کہ لوگوں کو شراب کر دیا۔ جناب فاروق اعظم کے دور خلافت میں عدل و انصاف کا ایسا بول بالا ہوا، ایسا بول بالا ہوا کہ جناب لوگ ہاتھ میں زکوٰۃ کا پیسہ پکڑ کر صبح کو گھر سے نکلتے تھے، سارا دن تلاش کرتے کہ ہمیں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نظر آ جائے، لیکن زکوٰۃ کا مستحق کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اور اگر کسی بندے کو دیکھا ہے اس کے سادہ سے کپڑے ہیں، کہتے یار تو زکوٰۃ کا پیسہ ہم سے لے لے، وہ کہتے اللہ اکبر، او بھائی یہ سادگی ویسے میں نے اپنائی ہے، ورنہ زکوٰۃ کا پیسہ میرے گھر میں پڑا، تو میرے ساتھ چل میں تجھے دیتا ہوں۔ یہ دور فاروقی ہے۔ اور اگر ایک کنواری لڑکی گھر سے نکلتی اور 60 میل کا بھی لمبا سفر کرتی، اکیلی گھر سے نکل کر اتنی دور بھی جاتی، تو پورے راستے میں کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کوئی میلی آنکھ سے لڑکی کی طرف دیکھ بھی پائے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے عمر کو دیکھا، اس نے اتنے ڈول نکالے کہ لوگوں کو شراب کر دیا، لوگ نکو نک سیر ہو گئے جناب پانی سے۔ جناب فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے اگر نہر فرات کے کنارے پر بکری بھی پیاسی مر گئی تو کل قیامت کو عمر بن خطاب سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تیرے دور خلافت میں وہ بکری پیاسی مری کیوں؟
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو وہ ہستی تھے اینٹ کا سرہانا بنا کر سویا کرتے تھے۔ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا دور خلافت آیا نا تو ایک چادر آپ پہنے ہوتے تھے ہر وقت، چادر سادہ سی چادر تھی، اس کو کئی جگہ سے نا پیمند لگے ہوئے، اتروپے لگے سانے چادر، وہ بڑی سادہ سی چادر مولا علی اکثر پہنا کرتے تھے۔ کسی بندے نے پوچھا حضور امیر المومنین یہ چادر کو خاص چادر ہے، یہ بڑی پہنتے، کوئی نئی چادر پہن لیں، خلیفہ ہو کر آپ یہ چادر پہنتے ہیں، سادہ سی چادر ہے، پیبند لگے ہوئے ہیں۔ تو جناب مولا علی نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا یہ میرے یار عمر نے مجھے دی تھی، یہ چادر مجھے میرے یار عمر نے دی تھی، اور یہ تمام دنیا کی نعمتوں سے مجھے زیادہ پیاری ہے، یہ میں اپنے سے کبھی دور نہیں کرتا، سردی ہو گرمی ہو یہ چادر اپنے پاس رکھتا ہوں۔ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جب کوفے میں گئے نا تو آپ نے اپنی رہائش کے لیے بڑا سادہ سا مکان چنا، حالانکہ کوفے میں اونچی اونچی بلڈنگیں بھی تھیں۔ کوفے کے لوگ کہنے لگے حضور وہ ایک بڑی بلڈنگ ہے، محل کی طرح کی ہے، آپ وقت کے امیر المومنین ہیں، آپ اس محل میں جا کے رہیں، آپ یہ چھوٹا سا مکان آپ نے چن لیا اپنے رہنے کے لیے۔ جناب حضرت مولا علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا میرے یار عمر کو بھی ایسے مکان پسند تھے، مجھے بھی یہی مکان پسند تھا۔ جناب فاروق اعظم سے اس طرح کا لگاؤ تھا جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، کہیے سبحان اللہ۔ جناب حضرت، میں بس بات ختم کر رہا ہوں، جناب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ سسر بھی ہیں جناب عمر فاروق کے۔ جناب عمر فاروق کی بیٹی حضور کے نکاح میں، اور جناب سیدہ فاطمہ و جناب مولا علی کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح جناب مولا علی سے ہوا۔ کس سے ہوا؟ پھر سے بولیں بھائی۔ شیعہ کی 1 درجن سے زائد کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر بن خطاب سے ہوا تھا، ان سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جن کا نام تھا زید۔ سمجھ آگی کہ نہیں آگے؟ جی، یہ شیعہ کی تقریباً 1 درجن سے زائد کتابوں میں لکھا ہے۔ ہماری کتابوں میں تو الحمدللہ جہاں جناب فاروق اعظم کا ذکر آتا ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو کوئی شیعہ اگر دلائل سی بات کرے تو وہ انکار نہیں کر سکتا۔ ہوڑ مت اور ضد کا ہمارے پاس علاج کوئی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ